آیت نمبر 95، اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مارو شکار اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔ وہی بات جو میں نے آیت نمبر 94 میں سمجھاتے ہوئے بتائی، 95 میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کے جانوروں کو نہ مارو، اور جو مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر، یعنی ایک تو کوئی غلطی سے ہو گیا، یا اور دوسری صورت میں جان بوجھ کر، تو بدلہ دینا ہے اس جیسا جو اس نے مار ڈالا، یعنی جس طرح کے جانور کا اس نے شکار کیا ہے اس کو اسی طرح کا جانور بدلے میں فدیہ کے طور پر دینا ہے۔ اگر اس نے کوئی پرندہ شکار کیا ہے تو پرندہ ہوگا، بکری ہے تو بکری ہوگی، اور اسی طرح سے بارہ سنگا ہے، ہاتھی اونٹ ہے، یا جو بھی جس طرح کا بھی جانور ہے تو اس کو فدیے میں وہی جانور دینا ہوگا۔ چوپایوں میں سے، چار پایوں میں سے، یعنی جو میں نے پرندے کا کہا وہ نہیں، چوپایوں میں سے، یعنی کہ چار ٹانگوں والے جانوروں میں سے جو بھی اس نے کیا۔ فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے تم میں سے، یعنی دو عادل حکمران اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کون سا جانور دے گا اور کون سا اس کے لیے قابل قبول ہے جو اس نے کیا اس کے مطابق۔ قربانی ہے پہنچنے والی کعبہ کو، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی یہ قربانی ہے جو کہ کعبہ کو پہنچایا جائے گا جانور، یا پھر کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ یعنی اگر قربانی افورڈ نہیں کر سکتا جو کہ کعبے کی طرف جانی ہے، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جن کو گلے میں پٹا پہنا کر کعبہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے قربانی کے لیے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں افورڈ کر سکے گا تو کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ اب کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور کتنا کفارہ ادا کرنا چاہیے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ جانور 12 سنگے یا اس ایج گروپ کا ہے یا اس لیول کا ہے تو اس کے لیے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 3 روزے رکھنا ہے۔ اگر وہ اس سے بڑا ہے تو 10 روزوں کا حکم ہے، اور اگر وہ اونٹ کے برابر کا ہے تو 30 روزے رکھنے کا کہا گیا، یا اس کے برابر مساکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اس کا کفارہ ہے، اس کا فدیہ ہے۔ لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، اپنے کیے کی سزا، عفا معاف کر دیا ہے اللہ نے، اما اس کو جو سلفا پہلے گزر چکا، ومن عاد، اور جو وہ دوبارہ کرے گا، فینتقم، تو انتقام لے گا اللہ منہ اس سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز و غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، احرام کی حالت میں، مطعمہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، فائدہ مند ہے تمہارے لیے، ولسیارتی، اور مسافروں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم، جب تک تم رہو، حرم، احرام کی حالت میں، واتقوا، اور تم سب ڈرتے رہو، اللہ سے، الذی، جو کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیذوق، ذائقہ، موت کا ذائقہ، وبالا، گناہوں کا وبال جان، امرہی، عامر، عامریت اور امر ربی، عفا، عفو، درگزر، معافی اور عافیت، سلفا، سلف، اسلاف، سلفی، عادہ، اعادہ کرنا، مسیح، موعود، وینتقم، انتقامی کارروائی کے لیے ہم بولتے ہیں۔ البحر، بحری سفر، بحری جہاز اور بحری بیڑا، طعامہ، قیام و طعام، طعام محضر، متاعًا، مال و متاع، متاع کارواں، للسیارتی، سیر و سیاحت، صبح کی سیر اور سیرگاہ، بری، بر اعظم، بری افواج، قیامم، قیام و طعام، قیام اللیل، قائم اور مقیم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ ہمارے پورے اس پیج پہ عربک کے ورڈز ہمارے پاس 2 ہیں، عزیز، غالب ہے، جاعلہ، بنایا۔ اچھا، اب جو ہمارا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کو فدیہ کے طور پر وہ جانور دینا ہے، وہ نہیں دے سکے گا تو روزے رکھنے ہیں یا اس کو مساکین کو کھانا کھلانا ہے، وہی آیت ہماری آگے کنٹینیو ہے۔ تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا کا مزہ، یعنی جو اس نے کیا ہے یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے، معاف کر دیا ہے اللہ نے اس کو جو پہلے گزر چکا، یعنی جب اس نے کفارہ ادا کر دیا تو جو اس نے پہلے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ کرے گا انتقام لے گا اللہ اسے۔
یعنی اگر وہ دوبارہ پھر اسی طرح کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لیں گے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز کا انتقام لینے پر مقدر ہے۔ آیت نمبر 96 میں دیکھیے کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار احرام کی حالت میں، یعنی سمندری مخلوق، مچھلی ہے، جھینگے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ احرام کی حالت میں بھی حلال قرار دیے گئے۔ اس کا کھانا بھی فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی، اور کیونکہ دیکھیں کہ اس دور میں زیادہ تر سفر ہی سمندری ہوا کرتے تھے، اور ظاہرہ کھانے کے لیے بھی درکار تھا سب کچھ، راشن اور سب کچھ، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، یعنی احرام کی حالت میں جو پانی کا جانور ہے، سمندر کا شکار ہے، وہ حلال قرار دے دیا گیا، اور خشکی کا شکار جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ جب تک تم رہو احرام کی حالت میں تو کیا کرو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ کس چیز سے ڈرتے رہو؟ کہ تمام احکامات سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کرو جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ ہمارا انجام، ہماری آخرت، ہمارا جمع ہونا سب کا اللہ کے حضور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور حاضری کے وقت سرخرو کرے، ہم اللہ تعالیٰ کا سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، تمام ان احکامات کو بجا لائیں جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان سے بچیں جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، صراط مستقیم پر رہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتوں کو زندہ و جاوید کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔